السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الأمين الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلا تاخیر ہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر وصال کر گئے اور مدفون ہو گئے تو کیا آپ آقا علیہ السلام کے مزار مقدس پہ نہیں جاتی تھی؟ بند کر دی جانا، یہ سوال ہے۔ سوال کا مفہوم یہ ہے، یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام وصال فرما گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزہ رسول پہ جانا بند کر دیے۔ پھر جب حضرت ابوبکر فردہ فرما گئے اور وہیں مدفون ہوئے تو حضرت عائشہ احتیاط سے جانے لگی، اور جب حضرت عمر مدفون ہوئے تو حضرت عائشہ کے جانے پر پابندی لگ گئی۔ یعنی اس طرح کے لوگ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تھے تو حضرت عائشہ جاتی تھی، جو حضرت عمر فاروق وصال کیے اور مدفون ہوئے تو ان پہ پابندی لگا دی گئی کہ اب نہیں جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نہیں جا سکتے ہیں۔ تو آج جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ روزہ رسول پہ کیوں حاضری دیتے ہیں؟ پھر اگر یہ بات ہے تو یہ سائلہ نے سوال کیا ہے۔ سائلہ ہے ام کلثوم نوری فاطمی، یہ انڈیا سے۔ الجواب بعونہ تعالی عز وجل، جواب کا ماحصل یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، فرضی بات ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفون ہونے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ صحیح روایات سے ثابت ہے، جس طرح وہ آقا علیہ السلام کے وصال پر مزار اقدس پہ جاتی تھی، پھر اپنے والد کے وصال پر مزار اقدس پہ جاتی تھی، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ جایا کرتی رہی ہے۔ ہاں، اتنا فرق ہوا ہے کہ آپ پردے کے ساتھ میں جانے لگے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے غیر محرم تھے، اور بدون حجاب غیر محرم کے سامنے میں جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت جو ہوتے ہیں نا، وہ بالکل دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بلکہ ان کی سماعت سننے کا اور دیکھنے کا جو ان کی طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کتابوں میں اس طرح آیا ہے کہ وہ بڑھ جاتے ہیں پہلے کے بنسبت۔ حج اور عمرہ میں جو خواتین آقا علیہ السلام کے مزار پہ جاتی ہے، یہ جانا مستحب یا سنت نہیں بلکہ بقریب واجب کیا ہے، اور اس پر متعدد احادیث شاہد ہے۔ اس بارے میں بہت ساری حدیث ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو دیگر جو مزارات ہیں تو فتنہ کے سبب سے جانا منع ہے۔ ہاں، اگر فتنہ نہ ہو، محرم ہو ان کے ساتھ میں کوئی، تو اب بھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ گئی ہے اور باپردہ گئی ہے، اور انہیں منع نہیں کیا گیا کبھی بھی۔ حدیث پاک اس میں ملاحظہ فرمائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عمرہ کرنے کے لیے خواتین جاتی ہے یا حج کرنے کے لیے کیا فضیلت ہے اس کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میری زیارت کو آئے سوائے میری زیارت کے اور کسی کی حاجت اس کے دل میں نہ ہو تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع بن جاؤں، میں شفاعت کروں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری وصال کے بعد میں میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہی ہے جیسا کہ میری حیات میں اس نے
زیارت کر کے مشرف ہوا۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی ہے، اور جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن اس کے لیے امن ہوگا، وہ امن والوں میں اٹھے گا۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا، اور جو حرمین میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ یہ سنت موقدہ سے آگے قریب واجب کے ہے جب حج کرنے کے لیے حاجی مرد یا عورتیں جائے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور حاضری دے، اور یہ زیارت اقدس آقا علیہ السلام کی یہ قریب واجب کے ہے۔ یہ ساری باتیں بہار شریعت میں ہے، کتب فقہ میں ہے، واللہ رسول عالم بالصواب۔